بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کل مسجد میں نہیں آؤں گا۔ ایک شخص نے اپنے مسجد کے پیش امام سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کوئی فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی دعا پڑھتا ہے، وقت بھی اپنے میسنجر دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں۔ مولانا مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد کے اندرونی حصے کا 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے کہ پانی جھلکنے نہ پائے۔ اسی شخص نے کہا، قبیلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے تو اسی دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبیلہ میرا سارا دھیان تو اس پر تھا پانی جھلکنے نہ پائے، میں نے تو لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ پیش امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد میں آتے ہو تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت میں رکھو۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کی خبر نہ ہوگی کون کیا کر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ اپنے اعمال بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسرے اعمال بنیادی پر نہیں۔